الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أمركم بالمملوك فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تكسون ومن لا يلائمكم منه فمنه ولا تنعتقوا خلق الله. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا أمركم من مملوككم فأطعموا مما تأكلون واكسوه مما تكسون. اس روایت کے اندر غلاموں کے بارے میں ہدایت اور نصیحت فرمائی جا رہی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جن غلاموں میں سے جن سے تم کو موافقت ہو جائے، یعنی جن کا مزاج اور جن کی طبیعت تم کو موافق آ جائے، اس کو اپنے پاس روک کر رکھو اور پھر اس کی ضرورتوں کا خیال رکھو. اور اگر کوئی غلام یا باندی ایسا ہے کہ جس کا مزاج اور طبیعت تمہارے سے مل نہیں رہی ہے اور اس کا نباہ تمہارے ساتھ مشکل ہو رہا ہے، تو اس کو زبردستی اس پر ظلم اور زیادتی کر اس کو اپنے پاس رکھنے کے بجائے اس کو بیچ ڈالو تاکہ کہیں اور جا کر وہ بہتر زندگی گزار سکے. من لا أمركم من مملوككم، تمہارے غلاموں میں سے جس سے تم کو موافقت ہو جائے، یعنی جس کی طبیعت اور مزاج تمہارے ساتھ لگ جائے، تو اس کو روک کر رکھو. کھلاؤ اس میں سے جو تم کھاتے ہو، پہناؤ اس میں سے جو تم پہنتے ہو. یہ امر استحبابی ہے. وَمَن لَّا يُلَائِمُكُم مِّنْهُمْ، اور ان میں سے جن کا مزاج تمہارے سے موافق نہ ہے، فَبِيعُوهُ، اس کو بیچ ڈالو تاکہ تمہارا نقصان بھی نہ ہو اور تمہارے مزاج کے اندر خرابی بھی پیدا نہ ہو. وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ، یہاں ایک عمومی لفظ استعمال کیا گیا، خلق اللہ، اللہ کی مخلوق کو تکلیف مت پہنچاؤ. خلق اللہ کے اندر سب آ گئے، غلام بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے، پرندے بھی آ گئے، اور اس کے علاوہ دیگر مخلوقات میں سے جو بھی ہو سکتا ہے اس کے عموم کو بیان کرنے کے لیے وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ، مخلوق ہونے میں تم سب برابر ہو. گویا کہ یہ فرمایا جا رہا ہے مخلوق ہونے میں تم سب برابر ہو. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے تم کو مزید انعامات سے نواز رکھا ہے، تمہیں غلاموں کے اوپر ملکیت دے دی، تمہیں جانوروں کے اوپر قبضہ اور تصرف دے دیا. یہ اللہ نے تمہارے اوپر ایک انعام کر رکھا ہے، لہذا تم اللہ کی دیگر مخلوق کو تکلیف مت پہنچاؤ. وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ، غلام ہیں تو غلاموں کو مت پہنچاؤ. جانور اگر تمہارے پاس ہے تو ان جانوروں کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، بلکہ ان کو وقت پر دانا پانی دو تاکہ ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے. وعن سهل بن حنظلية رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد قدره ببطنه قال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة واتركوها صالحة. رواه أبو داود. سہل بن حنظلیہ بعض حضرات نے لکھا ہے حضرت سہل کی والدہ کا نام ہے، بعض حضرات نے لکھا ہے دادی کا نام ہے، کیونکہ اسی سے معروف اور مشہور ہیں، اس لیے اسی کی طرف نسبت اور اضافت کر دی گئی. سہل بن حنظلیہ، والد کا نام لکھا ہے ان کا ربیع ابن عمرو، اور حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے حضور پاک علیہ السلام سے بیعت کی. جب آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے، بیعت رضوان جس کو کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے 26ویں پارے کے اندر بھی فرمایا ہے کہ حضرت سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بھی شریک تھے. فرماتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعیر، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام گزرے ایک اونٹ کے پاس سے، قد لحق ظہرہ ببطنہ، اور حال یہ ہے کہ اس اونٹ کی پیٹھ اس کے پیٹ سے لگی ہوئی ہے. یا تو اس کے بھوکے رہنے کی وجہ سے مالک اس کو کھانا نہیں دیتا تھا پیٹ بھر کر، یا تو اس لیے کہ اس سے کام بہت لیتا تھا، سواری کا، بار برداری کا، اس سے زیادہ کام لیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو رہا تھا. قد لحق ظہرہ ببطنہ،
اور حال یہ کہ اس کا پیٹ اس کی پیٹھ سے ملا ہوا تھا. فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة. معجم کہا جاتا ہے ایسا کلام کرنے والا کہ جس کی گفتگو سمجھ میں نہ آئے. اسی لیے اس سے مراد عجمی، عربی لوگ عجمی لوگوں کی چونکہ بات کو سمجھتے نہیں، اس لیے عجم کے معنی آتے گونگے کے. گویا کہ اہل عرب اپنے علاوہ بقیہ سب کو گونگا سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی گفتگو اور ان کی لغت ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو معجم اس لیے اس کے معنی کیے گئے بے زبان، یعنی ایسی زبان بولنے والا کہ جس کی گفتگو سمجھ میں نہیں آتی. جانور بیچارہ بولنے پر قدرت نہیں رکھتا، اس لیے وہ اپنی اوپر کیے ہوئے ظلم اور زیادتی کی شکایت بھی نہیں کر پاتا. فرمایا اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ، ارے بھائی اللہ سے ڈرو ان بے زبان جانوروں کے بارے میں. فارکبوها صالحۃ، المعجمہ گویا کہ وہ جو بولنے پر قدرت نہیں رکھتا. فارکبوها صالحہ، اس پر سواری کرو. صالحہ ایک قویہ، ارے بھائی ان کو پہلے قوت اور طاقت پہنچاؤ، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر سواری کرو. فارکبوها صالحۃ واترکوها صالحہ، اور چھوڑ دو ان کو قوی ہونے کی حالت میں. کیا مطلب؟ ایک مطلب تو اس کا یہ بیان کیا گیا فارکبوها صالحۃ واترکوها صالحہ، ارے بھائی ان کو قوی ہونے کی حالت میں ان پر سواری کرو اور قوی ہونے کی حالت میں ہی ان کے اوپر سواری کو چھوڑ دو. یعنی اگر تم آئندہ تم یہ ارادہ کرتے ہو کہ ان کو سواری میں استعمال کرنے کے بجائے ان کو کاٹ کر ان کا گوشت استعمال کیا جائے تو کم سے کم یہ اس حال میں تو ہوں کہ کاٹے جانے کے لائق اور قابل ہوں. گویا کہ جب یہ بار برداری کے قابل، جب بھی ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو. اگر ان سے بار برداری کا کام نہیں لینا ہے اور آئندہ ارادہ ان کو کاٹنے کا ہے تو جب بھی ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو. وَاتْرُكُوهَا صَالِحَةً اے إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَتْرُكُوهَا لِلْأَكْلِ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آئندہ ان کو کاٹ کر کھایا جائے تو جب بھی ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو. وَاتْرُكُوهَا صَالِحَةً، تاکہ جب تم ان کو کاٹو تو یہ موٹے تازے ہوں اور اس کے اندر سے اتنا گوشت وغیرہ نکل سکے جو تمہاری ضرورتوں کو پورا کر سکے. وَاتْرُكُوهَا صَالِحَةً، بعض حضرات نے اس کا مطلب بیان کیا فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً، ارے بھائی ان کے اوپر سواری کرو اتنی کہ جس سے یہ تھک نہ جائیں. وَاتْرُكُوهَا صَالِحَةً، اور سواری کرنے کے بعد ان کے اوپر سے اس حال میں اتر جاؤ کہ بالکل اس قابل ایسے نہ ہو جائے کہ بالکل تمہاری سواری کرنے کی وجہ سے، تمہارے اس کے اوپر سفر کرنے کی وجہ سے تھک کر بالکل چور ہو چکے ہیں. بالکل تھک جانے سے پہلے ان کے اوپر کی سواری کو چھوڑ دو تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم ان کے اوپر سے اترو تو یہ بھی تھک کے گر جائیں اور اس لائق بھی نہ ہو کہ یہ کھڑے رہ سکیں. فَاتْرُكُوهَا صَالِحَةً، اور ان کے اوپر کی سواری کو ترک کر دو صالحةً، اس حال میں کہ یہ بالکل تھک کر چور نہ ہوئے ہوں. گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کا خیال رکھنے کا حکم فرما رہے ہیں. ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے باقاعدہ ان کے بارے میں کتابیں لکھی. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا تو باقاعدہ رسالہ ہے جس کا نام انہوں نے لکھا جانوروں کے حقوق. کہ اگر کوئی آدمی کسی جانور کو پال رہا ہے، کسی کے پاس کوئی جانور ہے، گھوڑا، بلی، کبوتر، چڑیا لوگ پالتے ہیں تو ان کا کیا حق ہے، شریعت کیا کہتی ہے ان کے بارے میں. اس لیے آدمی کو اگر کسی چیز کو، کسی جانور کو پالنا ہو تو پہلے ان کے حقوق سے متعلق علم حاصل کرے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی جانور کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں پکڑ کا ذریعہ اور باعث بن جائے. الفصل الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن وقوله
تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية. من طلب من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فإذا فضل من طعام اليتيم وشرابه شيء حبس له حتى يأكل أو يفسد فاشتد ذلك عليه، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم فخلطوا طعامهم بطعام وشرابهم بشرابهم. رواه أبو داود والنسائي. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں جب آیت شریفہ نازل ہوئی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ نہ قریب ہو یتیم کے مال سے مگر یہ کہ بہتر طریقے پر. اور اگلی آیت إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. چوتھے پارے کی آیت: وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم اور زیادتی کر کر وہ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے. جب یہ وعیدوں والی آیات شریفہ نازل ہوئی تو ان طلق من کان عنده یتیم، تو جن کے گھروں میں یتیم پرورش پا رہے تھے، بھائی کی اولاد، بہن کی اولاد اور دوسرے عزیز و اقارب کی اولاد، جن کے لوگ وصی بنے ہوئے تھے، کفیل بنے ہوئے تھے، وکیل بنے ہوئے تھے، تو وہ لوگ گئے فَعَزَلَ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ. تو اب تک تو اس یتیم بچے کا کھانا پینا اپنے ساتھ رکھتے تھے، لیکن جب یہ آیات شریفہ نازل ہوئی تو سب نے احتیاط کرتے ہوئے یتیم کا کھانا الگ کر دیا، اس کا پینا الگ کر دیا، اس کے برتن الگ کر دیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے کھانے پینے میں سے ہمارے پیٹ میں جائے اور وہ ظلم اور زیادتی کے ساتھ ہو اور کل قیامت کے دن ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے. تو اس میں حرج لازم آیا. اب ہر گھر کے اندر دو چولہے جلنے لگے، ایک چولہے پر گھر والوں کا کھانا بن رہا ہے، دوسرے چولہے پر یتیم کا اس کے مال میں سے بن رہا ہے. اب یتیم کے لیے کچھ بنایا گیا تو اس میں سے بچ گیا. اب بچ جانے کے بعد اب دو صورتیں ہوئیں، یا تو اس کو اٹھا کر اگلے وقت کے لیے رکھنا پڑا. اب اس نے ایک وقت کھایا، دو وقت کھایا، تین وقت کھایا اسی کھانے کو، ورنہ کھانا بگڑنے لگا. اس نے کھانے سے منع کر دیا تو زیاں لازم آیا. تو صحابہ کرام پر یہ بات ذرا سخت گزری، یعنی اس طرح کا اہتمام کرنا، اور ایک صورت میں کھانے کی حفاظت اور دوسری صورت میں کھانے کا زیاں، یا تو اس کو ایک دو دن تک اس کی حفاظت کرے یا پھر کھانا ضائع اور برباد ہو. تو صحابہ کرام پر یہ بات ذرا سخت گزری، تو اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے پھر آگے رخصت مرحمت فرما دی. فرماتے ہیں من کان عنده یتیم، جن کے گھروں میں یتیم پرورش پا رہے تھے وہ گئے اور انہوں نے یتیم کا کھانا پینا اپنے کھانے پینے سے الگ کر دیا. فَإِذَا فَضَلَ مِنْ طَعَامِ الْيَتِيمِ وَشَرَابِهِ شَيْءٌ فَضَلَ أَيْ زَادَ. اب جب یتیم کے کھانے پینے سے جب کوئی چیز زائد ہوتی، حبسا حبسا دونوں طرح اس کو پڑھا گیا، تو روک لیا جاتا، رکھ لیا جاتا اس کو یتیم کے لیے. یا اب ایک صورت یہ تو ہوتی ہے یتیم یا تو بعد میں اس کو کھا لیتا، ورنہ وہ چیز بگڑ جاتی، خراب ہو جاتی. تو فشتد ذالک علیہ، تو کیا ہوا؟ صحابہ کرام پر یہ بات ذرا سخت گزری، یعنی ایک صورت میں حفاظت اور دوسری صورت میں کھانے کا ضیاع. فذکروا ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام نے بعد میں جا کر اس بات کا تذکرہ اللہ کے رسول سے کیا کہ ان آیات مبارکہ کے نزول کے بعد ہم نے احتیاط شروع کی تو یہ نقصان سامنے آ رہا ہے. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. نبی جی یہ لوگ آ کر آپ سے یتیم کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، یعنی یتیم کے کھانے پینے کی حفاظت کے اندر جو ان کو مشقت اور تنگی لاحق ہو رہی ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. یہ مطلب وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یعنی حرج، تنگی. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ فرما دیجیے کہ ان کے مال و دولت کو الگ کر رکھ دینا یہ تو سب سے زیادہ بہتر ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر تنگی لازم آ رہی ہے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، لیکن اگر تم ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ ملاتے ہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی گویا کہ تمہارے لیے اس میں گنجائش ہے.
لیکن آگے اللہ نے آیت فرما دی واللہ یعلم المفسد من المصلح. دیکھو اللہ جانتا ہے کہ کس کی نیت اصلاح کی ہے اور کس کی نیت فساد کی ہے. اللہ اس کی گنجائش تو دے رہا ہے لیکن اللہ دل کے حال سے واقف ہے. اس لیے تم لوگوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہو لیکن اللہ جانتا ہے مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے. فَخَلَقُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِمْ وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِمْ. تو اس آیت شریفہ کے نازل ہو جانے کے بعد پھر صحابہ کرام یتیموں کے کھانے کو اپنے کھانے کے ساتھ اور ان کے پینے کے مشروبات کو اپنے مشروبات کے ساتھ ملانے لگے تاکہ تکلیف بھی لاحق نہ ہو اور ان یتیموں کا مال بھی ضائع نہ ہو. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الاخ وبين اخيه. رواه ابن ماجه والدارقطني. اس روایت کے اندر وہ تفریق کا مسئلہ بیان کیا گیا. یہ روایت حنفیہ کی دلیل ہے کیونکہ حنفیہ کا مذہب یہ ہے ہر ایسے دو غلاموں کے درمیان تفریق ناجائز ہے جن کے درمیان محرمیت کا رشتہ ہو. اس روایت کے اندر فرمایا جا رہا ہے من فرق بین الوالد وولده وبین الاخیہ وبین اخیہ. پہلے بھی یہ روایت گزری لیکن اس میں صرف اولاد اور والد کا تذکرہ تھا. یہاں بھائیوں کا بھی تذکرہ ہے. اس لیے محدثین اور شرح نے لکھا ہے کہ یہ حضرات حنفیہ کی دلیل ہے. مسئلے کی تفصیل ماقبل میں گزر چکی ہے. حضور پاک علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے اس آدمی پر جو تفریق کر دے باپ بچہ اور والدہ کے درمیان اور بھائی بھائی کے درمیان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بالسبيل أعطى أهل البيت جميعا كراهية يفرق بينهم. رواه ابن ماجه. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے پاس جب قیدی لائے جاتے اذا اوتی بالسبی جب قیدی آپ کی خدمت میں لائے جاتے جب ہو جانے کے بعد مال غنیمت میں سے تو پھر اعطا اہل البیت جمیعا. اہل البیت مفعول ثانی ہے اور جمیعا یہ حال مؤکدہ اور مفعول اول اس کا محذوف ہے. اعطا احدنا اہل البیت جمیعا. جب اللہ کے نبی کی خدمت میں قیدی لائے جاتے تو آپ ہم میں سے کسی کو پورے کے پورے گھر والے اکٹھے مرحمت فرماتے. اگر کہیں قیدی آئے ہیں اور ان میں ایک ہی گھر کے 2-3 لوگ ہیں ماں باپ ہیں بیٹا ہے بیٹی ہے وہ مال غنیمت میں آئے ہیں 2-3 بھائی بہن اکٹھے آئے ہیں غلام اور بانی بن کر تو اللہ کے نبی ان سب کو الگ الگ تقسیم نہیں فرماتے بلکہ وہ سارے غلام اور بانیاں اکٹھے کسی ایک صحابی کو مرحمت فرما دیتے. آبا اہل البیت جمیعا تو مرحمت فرماتے سارے گھر والوں کو ایک ساتھ. یہ تو مفعول ثانی مفعول اول محذوف یعنی ہم میں سے کسی کو مرحمت فرما دیتے. کراہیت ان یفرق بینہم اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ ان کے درمیان میں تفریق پیدا فرمائیں کہ ان کو الگ الگ کریں. آپ اس بات کو ناپسند فرماتے تھے اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام ان سب کو ایک ساتھ کسی کو دے دیا کرتے تھے. گویا کہ یہ بھی عدم تفریق کی دلیل کہ اللہ کے نبی علیہ السلام باوجود اس کے کہ مال غنیمت میں آئے ہیں اور حق یہ ہے کہ وہ مختلف لوگوں پر تقسیم کیے جائیں مجاہدین کے اوپر لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام ایک گھر والوں میں سے اگر چند لوگ ہوتے ایک گھر کے تو آپ ان کو اکٹھے ہی کسی ایک صحابی کو مرحمت فرما دیا کرتے. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم بشراركم الذي ياكل وحده ويجلد عبده ويمنع رزقه. رواه الاسير. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم یا الا انبئکم باب افعال اور باب تفعیل دونوں سے ارے کیا میں تم کو بتلاؤں کہ تم میں سب سے بدتر کون ہے. بشرارکم
تم میں سب سے بدتر کون لوگ ہیں بتلاؤ؟ الذی یاکل وحدہ، الذی مفرد بیانی جنس کے لیے، ورنہ شرار جمع کا صیغہ ہے اور انبئکم کی ضمیر بھی جمع کی ہے، لیکن الذی مفرد کا صیغہ ہے، تو یہ جنس کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا، یا جنس کے ایک فرد کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا۔ الذی یاکل وحدہ، وہ آدمی جو تنہا کھائے بطور تکبر، ایک ہوتا ہے بطور احتیاط، بطور پرہیز، وہ اس روایت کا مصداق نہیں۔ آدمی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے اس کو پرہیزی کھانا کھانے کو کہا ہے، بغیر مرچ کا، بغیر مسالے کا، وہ تو اکیلے ہی کھائے گا۔ الذی یاکل وحدہ، بعض اوقات آدمی کو، بعض لوگوں کو نظر جلدی لگ جاتی ہے، انسانی طبیعت اللہ نے بنا رکھی ہے اور نظر حق ہے، العین حق، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ نظر برحق ہے، اچھی نظر بھی بری نظر بھی برحق ہے، لگتی ہے لوگوں کو، تو بعض لوگوں کو نظر جلدی لگ جاتی ہے، کوئی کھاتا ہوا دیکھ لے تو بدہضمی ہو جاتی ہے، اس لیے اس ضرورت کی وجہ سے وہ تنہا کھاتے ہیں۔ اس لیے شراح نے لکھا ہے الذی یاکل وحدہ تکبرا، جو لوگوں کے ساتھ تکبرا کھانے کو پسند نہیں کرتا، اکیلا کھاتا ہے۔ الذی یاکل وحدہ ویجلد عبدہ، اور وہ جو بلا ضرورت اپنے غلام کو مارے، ویجلد عبدہ، اپنے غلام کو حد لگائے، جلد حد لگانا، بغیر وجہ کے، بغیر اس کے اپنے غلام کو حد لگائے، وَيَمْنَعُ رِفْدَهُ، اور اپنے عطایا کو روک کر رکھے، چھوٹی موٹی چیزیں ضرورت سے زائد اس کو بھی کیا نہیں کرتا، روک کر رکھتا ہے، پڑے پڑے خراب ہو جاتی ہیں، بے قیمت ہو جاتی ہیں، لیکن خود نہ استعمال کرتا ہے نہ اوروں کو دیتا ہے کہ کوئی اور استعمال کر لے۔ قرآن پاک میں اس کی مذمت بیان کی گئی، الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، ماعون روز مرہ کی معمولی اور حقیر چیزیں، مانگنے والے کو وہ بھی نہیں دیتا، اس کو بھی منع کر دیتا ہے، ویمنع رفدہ، اور روک کر رکھتا ہے کہیں کو، معمولی عطایا کو، ایسی چیزوں کو کہ جس سے دوسرے کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور آپس میں بھائی چارہ اور دوستی اور محبتیں بھی قائم ہوں، وہ بھی روک کر رکھتا ہے، نہیں دیتا۔ گویا کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ برا آدمی کون ہے؟ جو شریر بھی ہو، بخیل بھی ہو۔ اس لیے فرمایا الذی یاکل وحدہ ویجلد عبدہ ویمنع رفدہ، بخیل اور شریر، بد اخلاق بھی ہو اور بخیل بھی ہو، تو اس کی مذمت میں یہ روایت لائی گئی۔ وعن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة سيد الملكة، قالوا يا رسول الله أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامى؟ قال نعم، فأكرموهم ككرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون. قالوا فما تنفعون الدنيا؟ قال فرجل مثله تقاتل عليه في سبيل الله ومملوك يكفيك فإذا قل فهو أخوك. رواه ابن ماجه. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنۃ سیء الملکہ. ملکہ کی تفسیر ما قبل میں گزر چکی ہے، طبیعت، مزاج، اخلاق، نہیں داخل ہوگا جنت میں برے اخلاق والا، برے مزاج والا، بری طبیعت والا، یعنی جس کا رہن سہن برا ہو دوسروں کے ساتھ. قالوا یا رسول اللہ علیہ اخبرتنا ان هذه الامه اکثر الامم مملوکین و یتاما. عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ ہم کو پہلے یہ نہیں بتلا چکے کہ اس امت میں سب سے زیادہ دیگر امتوں کے مقابلے میں غلام اور یتیم ہوتے ہیں؟ کیا آپ نے نہیں بتلایا؟ آپ تو پہلے ہمیں بتلا چکے ہیں. تو ان کی کثرت، جب مملوکین کی کثرت ہے تو لا محالہ کچھ نہ کچھ تو زیادتی ہوگی. آپ یہ فرمانے کے لا يدخل الجنۃ سیء الملکہ، اور ہر ایک کے گھر میں غلام موجود، عام طور سے گھروں کے اندر یتیم موجود،
اللہ کے نبی کچھ نہ کچھ تو اونچ نیچ ہوگی، تو یہ تو بڑی سخت بات ہو گئی. الیس اخبرتنا ان هذه الامه اکثر الامم مملوکین و یتاما. تو ان کی کثرت کے ساتھ حسن ملکہ تو متعذر اور دشوار ہے. آپ نے سیئ الملکہ کی مذمت بیان فرمائی اور حسن ملکہ دشوار ہو رہا ہے ان کی کثرت کی وجہ سے. گویا کہ یہ سوال تھا حضرات صحابہ کرام کا. مملوکین معلوم ہوا کہ اس امت کے اندر جہاد بکثرت رہے گا، یہ بھی تو غلام آئیں گے، اور یتامہ اس لیے کہ جب جہاد ہوگا تو لوگ مارے بھی جائیں گے تو ان کی اولاد یتیم بنے گی، اس لیے فرمایا مملوکین و یتامہ. ہاں نا ارشاد فرمایا کہ ہاں بالکل کہا ہے. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں فَأَكْرِمُوهُمْ كَكَرَامَةِ أَوْلَادِكُمْ. اسی لیے تم لوگوں کو اس کی نصیحت اور تاکید کر رہا ہوں کہ جب اس امت کے اندر کثرت کے ساتھ غلام اور یتیم ہیں تو پھر ان کا اسی طرح اکرام کرو جیسا کہ اپنی آل اولاد کا کرتے ہو. یعنی ان کی ضرورتوں کا اسی طرح احساس اور ان کی ضرورتوں کو اسی طرح پورا کرو جیسا کہ آدمی اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، کیونکہ وہ بھی گویا کہ ایک طرح سے تمہارے گھر والے ہو گئے. کَکَرَامَةِ أَوْلَادِكُمْ وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ. جو تم کھاتے ہو ان میں سے ان کو کھلاؤ. ماقبل میں تفصیل اس کی گزر چکی ہے. قالوا فما تنفعنا الدنيا. عرض کیا یا رسول اللہ پھر دنیا میں ہم کو کیا چیز نفع پہنچائے گی؟ فما تنفعنا الدنيا ای من الدنیا، یعنی دنیا کی کون سی چیز ایسی ہے جو ہمیں آخرت میں نفع پہنچا سکتی ہے؟ یہ ہے سوال. فما تنفعنا الدنيا ای من الدنیا، یعنی دنیا کی کون سی چیز ایسی ہے جو ہم کو آخرت میں فائدہ پہنچانے والی؟ قال فرس ترتبطه تقاتل علیہ فی سبیل اللہ. ارشاد فرمایا وہ گھوڑا جس کو تم باندھو اللہ کے راستے میں اور پھر اس کے اوپر قتال کرو، یعنی گھوڑا کے جس کو تیار کرو اللہ کے راستے کے لیے اور پھر اس کو میدانی جنگ میں لے کر جاؤ اور میدانی جنگ میں لے جا کر اس کا استعمال کرو. یہ چیز دنیا کی یہ چیز تم کو آخرت میں نفع پہنچانے والی ہے. وَمَمْلُوكٌ يَكْفِي. اور دنیا سے تو بس تمہیں ایک غلام کافی ہے جو تمہاری ضرورتوں کی کفایت کر دے. یعنی دنیا سے اگر تم نفع اٹھانا چاہتے ہو تو بھائی ایک غلام کا انتظام کر دو جو تمہاری ضرورتوں کو پورا کر لے، تمہاری خدمت کر لے، تاکہ تم یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکو اور دین کے تقاضوں کو پورا کر سکو. وَعَبْدٌ وَمَمْلُوكٌ يَكْفِيكَ فَإِذَا صَلَّى فَهُوَ أَخُوكَ. ساتھ ساتھ نمازی کی عظمت کو بھی بیان کر دیا. اور دیکھو اگر وہ غلام نماز پڑھتا ہو تو ذرا اس کا خیال زیادہ رکھنا. مطلق غلاموں کے حقوق کو بیان کیا اوپر، ان کے خیال رکھنے کا حکم فرمایا اور نمازیوں کے بارے میں خاص طور سے تاکید فرمایا. فَإِذَا صَلَّى فَهُوَ أَخُوكَ. اور جب وہ نماز پڑھتا ہو پابندی کے ساتھ تو پھر دیکھو وہ تمہارا بھائی ہے. ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے غلام تو کافر بھی ہو سکتا ہے، مومن بھی ہو سکتا ہے. غلام ہونے کے اندر کافر اور مومن دونوں برابر. غلام ہونے کے ناطے اس کے حق کی ادائیگی میں دونوں برابر. ایک غلام ہے غیر ایمان والا، ایک غلام ہے ایمان والا. دونوں کو کھلانا، دونوں کو پلانا، دونوں کے لباس کی ضرورت، دیگر ان کے حقوق کی ادائیگی میں دونوں برابر. یہ نہیں کہ بھائی مسلمان ہے لہٰذا اس کا زیادہ خیال رکھا جائے گا، یہ غیر ایمان والا ہے لہٰذا اس کا زیادہ رعایت رکھنے کی ضرورت نہیں. شریعت کہتی ہے دونوں حقوق کے اعتبار سے برابر ہیں. ہاں البتہ اگر ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہے اور غیر ایمان والا ہے تو ایمان والا اپنے ایمان کی وجہ سے ایک خاص کیا رکھتا ہے، ہمارے بھائی کی حیثیت بھی رکھتا ہے. غلام ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر، اس اعتبار سے حقوق کی ادائیگی میں دونوں برابر آقا کی طرف سے. لیکن ایمان والا ایمان کی وجہ سے تمہارا بھائی بھی. تو گویا کہ فیضا صلی سے یہ بتلایا کہ جو ایمان والا ہے وہ تمہارا بھائی بھی ہے، کیونکہ نماز وہی پڑھے گا جو ایمان رکھتا ہوگا. تو اس لیے گویا کہ یہ اشارہ فرما دیا کہ مملوک ہونے کے اعتبار سے اس کا حق بھی ہے اور پھر دوبارہ اس کی مزید رعایت ایمان والا ہونے کے اعتبار سے. باب بلوغ السابق وحضانته في الصغار. الفصل الأول. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
عملت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أحد وأنا ابن 14 سنة فردني، ثم عملت عليه عام الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: هذا فرق بين المقاتلة والجزية متفق عليه. مقاتلة والجزية متفق عليه. باب بلوغ الصغیر و حضانته فی الصغر. یہ باب ہے نابالغ کے بالغ ہونے کے بارے میں اور نابالغی کی حالت میں اس کی تربیت اور اس کی پرورش کے بارے میں. ماقبل میں چونکہ طلاق اور انفصال نکاح کا بیان تھا، لعان، زہار، ایلا، خلا، ان سب کا بیان تھا ماقبل کے اندر. اور جب دونوں کے درمیان یعنی زوجین کے درمیان علیحدگی ہو جاتی ہے تو پھر بچے کی پرورش کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. میاں بیوی ہیں تو پرورش کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، بچہ ماں باپ کے درمیان میں پرورش پاتا ہے. لیکن جب ماں باپ کے درمیان میں علیحدگی کی نوبت آتی ہے تو پرورش کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. اس لیے انفصال نکاح کے اسباب کے بعد اور چونکہ عدت اس کا اثر ہے، اس لیے ان کے بیان سے فارغ ہو جانے کے بعد اب یہاں پر بچے کی پرورش کے مسائل کو بیان فرما رہے ہیں. اور چونکہ بچے کی پرورش کب تک رہتی ہے، اس کا حکم کب تک، جب تک کہ بچہ بالغ نہ ہو جائے. اس لیے عنوان کے اندر بڑھا دیا باب بلوغ الصغیر، ورنہ اصل ہے حضانت کو بیان کرنا. حضانہ حضانہ دونوں طرح اس کو پڑھا گیا، ہا کا کسرہ اور ہا کا فتحہ دونوں طرح اس کو پڑھا گیا. حق حضانت چونکہ بلوغ تک ہوتا ہے، لہذا ترجمۃ الباق میں لفظ بلوغ کا اضافہ مصنف علیہ الرحمہ نے فرما دیا. بلوغ کے معنی آتے ہیں لغت کے اندر وصول، پہنچنا. البلوغ معناہ لغتاً الوصول، کسی بات کو پہنچنا. اور اصطلاحی شرح کے اندر لفظ بلوغ کا استعمال ہوتا ہے کہ میں انتہاء حد الصغر، جب آدمی بچپنے کے حد سے نکل جائے. بچپن ہے، بچہ ہے آدمی، بچے کے حد سے جب آدمی باہر نکل جائے تو اس کو بلوغ کہا جاتا ہے. تو باب بلوغ الصغیر، بچہ بالغ کب ہوتا ہے؟ حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے، صاحب در مختار علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اگر علامات بلوغ پائی جائے تو علامات بلوغ کے پائے جانے کے بعد بچے کو بالغ قرار دیا جائے. علامات بلوغ لڑکے کے اندر 3 ہیں. نمبر 1 انزال، یعنی جاگتے ہوئے کسی بھی وجہ سے انزال کا ہو جانا. نمبر 2 احتلام، یعنی سوتے ہوئے منی کا نکلنا. احتلام خاص ہے نوم کے ساتھ اور انزال کا لفظ عام ہے. تو انزال اور احتلام، اور دوسری چیز ہے احبال، یعنی اگر لڑکا کسی عورت سے جماع کر لے تو اس کی جماع کی وجہ سے عورت کو حمل ٹھہر جائے تو یہ بھی لڑکے کے بالغ ہونے کی علامت ہے. احبال، حاملہ کر دینا. تو یہ 3 صورتیں ہوئی، 3 علامتیں ہوئی لڑکے کے بارے میں، احتلام، انزال اور احبال. اور ان تینوں میں بھی اصل کیا ہے؟ انزال. اس لیے کہ احتلام کے اندر بھی انزال اور احبال کا تعلق بھی کس سے؟ انزال سے، کیونکہ جماع کرتے ہوئے انزال ہوگا جبھی تو حمل ٹھہرے گا. اس لیے حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے، علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ والاصل هو الانزال، ان تینوں میں بھی اصل کیا ہے؟ انزال کا ہونا. یہ 3 علامتیں تو ہیں کس کے بارے میں؟ لڑکے کے بارے میں. 3 علامتیں ہیں لڑکی کے بارے میں. نمبر 1 حیض کا آنا، نمبر 2 احتلام کا ہونا، یعنی سوتے ہوئے منی کا نکل آنا خواب دیکھنے کی وجہ سے، اور نمبر 3 عورت کا حاملہ ہونا، عورت کو حمل کا ٹھہر جانا. یہ 3 چیزیں ہیں، احتلام، حیض اور حمل، یعنی حمل کا ٹھہر جانا. انزال کو کیوں نہیں ذکر کیا؟
انزال یعنی جاگتے ہوئے نکلنا، احتلام سوتے ہوئے منی کا نکلنا۔ فقہا نے لکھا ہے عورتوں کے بارے میں انزال کو صراحتاً اس لیے ذکر نہیں کیا جاتا کیونکہ عورتوں کے اندر انزال بہت کم، جاگتے ہوئے منی کا نکلنا بغیر جماع کے یہ عورتوں کے اندر بہت نادر ہے، اس لیے نادر ہونے کی وجہ سے اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ تو یہ 3 علامتیں ہیں عورت کے اندر۔ اگر عورت کے اندر یہ 3 علامتوں میں سے کوئی علامت پائی جائے تو عورت کو بالغہ کہا جائے گا، لڑکی کو، اور اگر لڑکے کے اندر وہ 3 علامتیں پائی جائے تو اس کو لڑکے کو بالغ کہا جائے گا۔ اس کے اقل مدت یعنی کتنی عمر کو یہ لڑکا لڑکی پہنچ جائے جس کے بعد ان علامتوں کے پائے جانے کے بعد ان کو بالغ قرار دیا جائے گا، لڑکی کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں 9 سال اور لڑکے کے بارے میں فرماتے ہیں 12 سال۔ لڑکا 13 سال کا ہے، اب کوئی یوں کہتا ہے کہ مجھ کو انزال ہوا، یا 13-14 سال کے لڑکے نے کسی عورت سے جماع کیا اور اس کو حمل ٹھہر گیا، لڑکے کو بالغ قرار دیا جائے گا۔ ایسے ہی 9 سال سے زیادہ کی عمر کی لڑکی کو خون آنا شروع ہو گیا تو لڑکی کو بالغہ قرار دیا جائے گا۔ اور اگر لڑکا اور لڑکی اس عمر سے کم کے ہیں، لڑکی ابھی 7 سال کی ہے، اس کو خون آ رہا ہے، اس کو حیض قرار نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کو استحاضہ قرار دیا جائے گا، بیماری۔ تو فقہا فرماتے ہیں لڑکی کے حق میں اقل مدت بلوغ کیا ہے؟ 9 سال، اور لڑکے کے حق میں 12 سال۔ اب اگر 9 سال کے بعد علامات میں سے کوئی علامت پائی جائے بالغہ، 12 سال کے بعد علامات میں سے کوئی علامت پائی جائے بالغہ قرار دیا جائے، اور اگر علامت کوئی نہیں پائی جا رہی ہے تو کتنے عمر کو پہنچ جانے کے بعد بالغ قرار دیا جائے گا، اس میں اختلاف ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا لڑکے کے حق میں 18 سال، لڑکی کے حق میں 17 سال۔ لڑکا 18 سال کو عمر کو پہنچے گا، اب اس کو بالغ قرار دیا جائے گا۔ اگر اس سے پہلے کوئی علامات یا بلوغ میں سے کوئی علامت نہ پائی جا رہی اور لڑکی 17 سال کی عمر کو پہنچ جائے گی تو پھر اس کو بالغہ قرار دیا جائے گا اگر اس سے پہلے علامات یا بلوغ میں سے کوئی علامت نہ پائی جا رہی ہے۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا۔ حضرات صاحبین رحمہم اللہ سے نقل کیا گیا لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے بلوغ کی مدت 15 سال ہے۔ اگر 15 سال تک کوئی علامات بلوغ میں سے کوئی علامت نہیں پائی جا رہی ہے تو لڑکا اور لڑکی جب 15 سال کی عمر کو پہنچ جائیں گے یعنی پورے 15 سال ہو جائیں گے تو پھر ان کو بالغ قرار دیا جائے گا۔ حضرات ائمہ ثلاثہ امام شافعی، امام احمد اور امام مالک ان حضرات کا مذہب بھی اور باب کی پہلی جو روایت عبداللہ ابن عمر کی ہے اس روایت سے یہ جمہور علماء استدلال کرتے ہیں کہ بلوغ کی مدت 15 سال لڑکے کے حق میں بھی اور لڑکی کے حق میں بھی۔ لڑکا اور لڑکی کے بارے میں جو یہ علامات بیان کی گئی ہے فقہا نے لکھا ہے اس کے علاوہ اور کوئی علامت لڑکے کے حق میں داڑھی کا نکل آنا، آواز کا بدل جانا، مونچھوں کا نکل آنا یہ بلوغ کی علامت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بحضانتی فی الصغر، حضانہ ہا کا فتحہ اور ہا کا کسرہ لغت میں اس کے معنی آتے ہیں بچے کی پرورش کرنا، تربیت الولد، اور اصطلاح شرع کے اندر حضانہ کہا جاتا ہے تربیت الولد لمن لہو حق الحضانہ، شریعت نے جس کو پرورش کرنے کا حق دیا ہے اس کا بچے کو پالنا، اس کے لیے بچے کی تربیت کرنا اس کو کہا جاتا ہے حضانہ، یعنی شریعت کی طرف سے جس کو حق ملا ہے۔ تو گویا کہ حضانہ کا مقصد کیا ہے؟ بحضانتی فی الصغر، یعنی اس بات کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ ماں باپ کے درمیان علیحدگی ہو جانے کے بعد اب بچے کی پرورش کا حق شرعاً اس کو حاصل ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی روایت سے تو بلوغ کو بیان کیا گیا، باب بلوغ الصغیر، چونکہ جمہور علماء کا جو مذہب ہے مصنف نے اسی کو بیان کیا۔ حنفیہ کی یہاں بھی فتویٰ صاحبین کے قول پر، امام ابو حنیفہ تو 18 اور 17 سال کے قائل ہیں، صاحبین 15 سال کے قائل ہیں۔ صاحب در مختار نے لکھا ہے وعلیہ الفتویٰ، فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔
کہ اگر علامات بلوغ نہ پائی جائیں تو 15 سال کی عمر میں لڑکا اور لڑکی کو بالغ قرار دیا جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں عرضت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام احد، غزوہ احد کے سال میں مجھے حضور پاک علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ میرا نام بھی مجاہدین کی فہرست میں لکھا جائے، اور حال یہ ہے کہ میں اس وقت 14 سال کا تھا۔ فرد نہیں، آپ نے مجھ کو قبول نہیں کیا، واپس کر دیا کہ نہیں ابھی تو بچہ ہے، یہ فرمایا آپ نے۔ فرد نہیں، آپ نے مجھ کو لوٹا دیا، واپس کر دیا گا، یہی فرما کر کہ ابھی بچہ ہے، ابھی اس کی عمر نہیں ہوئی۔ ثم عرضت علیہ عام الخندق، غزوہ احد ہجرت کے تیسرے سال میں ہوا، اس کے آئندہ سال میں غزوہ خندق ہوا۔ ثم عرضت علیہ عام الخندق، پھر مجھ کو پیش کیا گیا آپ کے سامنے غزوہ خندق کے سال میں، اور اس وقت میری عمر 15 سال ہو چکی۔ فاجازنی، آپ نے مجھ کو شرکت کی اجازت مرحمت فرمائی، میرا نام فہرست میں لکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ فاجازنی، آپ نے مجھ کو اجازت دے دی کہ فہرست میں میرا نام لکھ دیا جائے۔ جب یہ روایت حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آئی، عبداللہ ابن عمر کی یہ روایت جب عمر ابن عبدالعزیز کے سامنے ان کے دور خلافت میں آئی تو انہوں نے فرمایا کہ بس بات صاف ہو گئی، لڑکے کو بالغ کب قرار دیا جائے گا؟ 15 سال کی عمر میں، لہٰذا جب وہ 15 سال کا ہو جائے تو پھر اب دیوان میں یعنی رجسٹر میں اس کا نام لکھ دیا جائے اور اس کو وہ بھتہ دیا جانے لگے جو مجاہدین کو دیا جاتا ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو ابھی اس کو پریوار کی فہرست میں رکھا جائے۔ پریوار رجسٹر ہوتے ہیں، گھر کے اعتبار سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو فرمایا ھذا فرق ما بین المقاتلۃ والذریہ۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی عبداللہ ابن عمر کی یہ روایت کیا بن گئی؟ فارق بن گئی، فرق کرنے والی، کس کے درمیان؟ مقاتل، جہاد کرنے والے، مجاہد کے درمیان، کیونکہ اب وہ بالغ ہو گیا لڑکا 15 سال کی عمر میں جا کر، والذریہ، اور گھر کا بچہ، ان دونوں کے درمیان فارق کیا بن گئی؟ عبداللہ ابن عمر کی روایت۔ حضرات جمہور علماء نے اسی سے استدلال کیا ہے۔ وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية على 3 أشياء، على أن من أتاه المشركين رده إليهم، على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاه من المسلمين لم يردوه، وعلى أن غلام قابل ويقيم بها 3 أيام، فلما دخل مضى الأيام خرج، مضى الأجل خرج، مضى الأجل خرج، فتبعته ابن حمزة تنادي يا عمي يا عمي، فتناولها علي فأخذ بيدها فاقتسم فيها علي وزيد وجعفر رضي الله عنه. قال علي أنا أخذتها وهي بنت عمي، وقال جعفر بنت عمي، وقال لها تحتي، وقال زيد بنت أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة أمي، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، متفق عليه۔ اس روایت کے اندر اگلا جملہ بیان کیا وَحِضَانَتُهُ فِي الصِّغْرِ، بچپنے میں بچے کی تربیت کا حق کس کو حاصل ہوگا۔ اس روایت کے اندر یہی مسئلہ بیان کیا گیا اور ایک واقعہ بھی بیان کر دیا گیا، کیونکہ اسی واقعہ سے مسئلہ نکل رہا ہے۔ واقعہ حدیبیہ کے درمیان جو واقعہ پیش آیا اس کو بیان کیا گیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا تھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں۔ خواب دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی نے مکہ مکرمہ کے سفر کی تیاری کی اور حضرات صحابہ کرام کے ساتھ سفر پر نکل گئے، لیکن جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، حدیبیہ مکہ مکرمہ سے تھوڑے فاصلے پر، بعض حضرات نے لکھا ہے 15 میل کا فاصلہ ہے بجانب جدہ۔ آپ جب وہاں پہنچے اور کفار مکہ کو معلوم ہوا کہ حضور پاک علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ آ رہے ہیں تو انہوں نے باہر نکل کر ان کو روک دیا، جو کہا ہم تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ حضور پاک علیہ السلام نے بہت فرمایا ارے بھائی ہم صرف بیت اللہ کا طواف کرنے آئے ہیں، لڑنا مقصود نہیں ہے۔
کچھ مقصود نہیں ہے، ہتھیار بھی نہیں ہے، لیکن کفار مکہ اس پر راضی نہیں ہوئے۔ اس وقت پھر مصالحت کی بات آئی کہ اچھا پھر بیٹھ کر بات چیت کر لی جائے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اسی موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا تھا بات کرنے کے لیے مکہ مکرمہ، کہ بھائی تم جا کر کفار مکہ سے بات کرو، ان کو بتلاؤ کہ ہم صرف بیت اللہ کا طواف کرنے آئے ہیں، ہمیں ہمارا کوئی اور مقصد نہیں۔ لیکن وہ لوگ تیار نہیں ہوئے۔ حضرت عثمان سے کہا تھا ان لوگوں نے کہ اگر تم کرنا چاہو تو تم کر چلے جاؤ، ہم تمہیں منع نہیں کریں گے، تمہارا ہمارے نزدیک ایک مقام ہے، میں خاندانی ہوں، تم اگر بیت اللہ کا طواف کرنا چاہو تو تم کر لو، ہم تم کو اجازت دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ تم اللہ کے نبی کو اجازت نہیں دے رہے ہو تو میں کیوں کروں، میں تو اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں، میں ان سے الگ نہیں ہوں۔ تو حضرت عثمان واپس آ گئے۔ اس وقت پھر مصالحت ہوئی، اور مصالحت میں 3 شرطیں قرار پائیں، اور یہ شرطیں گویا کہ مسلمانوں کی طرف سے ذرا دب کر ہوئی، جس پر بہت سے صحابہ کرام کو انشراح نہیں تھا، خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو انشراح نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ معاہدہ فرمایا، اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر مکمل انشراح تھا۔ اس لیے پہلے حضرت عمر جب اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی سے سوال جواب کیا، اللہ کے نبی کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بالکل۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہمارا مرا ہوا شہید جنت میں اور ان کا مرا ہوا جہنم میں نہیں؟ ارشاد فرمایا کہ بالکل ایسا ہی ہے، تو پھر ہم کیوں واپس جا رہے ہیں دب کر صلح کر کر؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے حکم ایسا ہی ہے۔ حضرت عمر کو جو ایک جوش تھا وہ ٹھنڈا نہیں ہوا، تو حضرت ابوبکر کے پاس گئے، حضرت ابوبکر سے بعین ہی یہی سوال کیے، اور حضرت ابوبکر نے بعین ہی یہی جواب دیے جو حضور پاک علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ ہم اتنے دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ دیکھو اللہ کے حکم سے کر رہے ہوں گے جو کچھ کر رہے ہوں گے، اپنی طرف سے نہیں۔ اس لیے ہمارے لیے بھلائی اور خیر کے میں اسی میں جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ تو یہ دب کر صلح کی گئی، جس میں جذبات کی قربانی دینی پڑتی۔ سب سے بڑی قربانی آدمی کے لیے جذبات کی ہوتی ہے، جان اور مال کی قربانی آدمی کے لیے آسان ہوتی ہے کیونکہ وہ وقتی چیز ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ جیب میں سے پیسے نکالنا ہے، ایک مرتبہ آدمی کو اپنی جان دینی ہے، لیکن جذبات کی قربانی آدمی کو پر سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام سے ہمارے بزرگوں میں سے عثمان سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے، اکابر تبلیغ میں سے عثمان سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام سے جانی قربانی دلوائی، مالی قربانی دلوائی، وطن کی قربانی دلوائی، اور پھر اس موقع پر جا کر جذبات کی قربانی دلوائی۔ سب کا احرام بنا ہوا ہے، سب عمرے کی نیت سے نکلے ہوئے ہیں، احرام بنا ہوا ہے، ایک عرصے کے بعد بیت اللہ کے پاس جا رہے ہیں، کیفیت بنی ہوئی ہے سب کی، اور این موقع پر جا کر بالکل مکہ مکرمہ کی سرحد پر جا کر کہا جا رہا ہے کہ آپ نہیں جاؤ گے۔ تو ہر ایک بڑے جذبات میں تھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے جب واپسی کا ارادہ کیا تو احرام کھولنا تھا، کیونکہ آپ مخصر ہو گئے تھے، آپ کو روک دیا گیا، اور مخصر کا حکم یہ ہے کہ وہ کیا کرے، وہیں بال کٹوا کر دم دے کر حلال ہو جائے اور پھر آئندہ اس کی قضا کرے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ لوگ کیا ہو جائے، حلف کروا کر حلال ہو جائے۔ روایت کے اندر آتا ہے ایک صحابی بھی اپنی جگہ سے نہیں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی بال کٹوا کر حلال ہو جاؤ، واپس جائیں گے مدینہ منورہ، ایک صحابی بھی نہیں۔ آپ علیہ السلام کی طبیعت پر اس کا اثر ہوا۔ صحابہ کیوں نہیں اٹھے؟ نعوذ باللہ، اس لیے نہیں کہ اللہ کے نبی کے حکم کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی، ان حضرات کو یہ خیال تھا کہ اللہ رب العزت ہمارے احوال سے، ہماری دل کی کیفیات سے مکمل طور پر واقف ہیں۔ ان صحابہ کرام کو یہ امید تھی کہ اللہ کے نبی کو یہ فرما رہے ہیں، لیکن ممکن ہے اللہ کی طرف سے کوئی اور حکم نازل ہو جائے۔ ہمارے اس وقت کے حالات کے اعتبار سے اس انتظار میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہو۔
تو آپ علیہ السلام کی طبیعت پر ذرا اثر ہوا تو آپ خیمے میں اندر تشریف لے گئے. اہلیہ محترمہ نے جب آپ کا یہ حال دیکھا پوچھا, آپ نے بات ارشاد فرمائی. اہلیہ محترمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ آپ کے حکم کو کی تعمیل کے اندر کسی طرح کی ہچکچاہٹ یا پیچھے ہو رہے ہیں, ان کی طبیعتوں پر اس وقت ایک طرح کا اثر ہے اور وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ شاید اللہ کی طرف, کیونکہ ابھی نبی نے بھی نہیں بال کٹوائے. اگر نبی علیہ السلام بال کٹوا چکے ہوتے تو صحابہ سمجھ لیتے اب حکم کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی, نبی بال کٹوا چکے ہیں. لیکن چونکہ اس وقت ارشاد فرماتے وقت خود نبی علیہ السلام کے بھی بال موجود ہیں اور صحابہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بھی بال نہیں کٹوائے تو ممکن ہے کہ حکم کے اندر تبدیلی ہو جائے. یہی محترمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کچھ نہ کریں, آپ باہر جا کر سب کے سامنے بال کٹوا لیں. آپ علیہ السلام کو ان کا یہ مشورہ پسند آیا. آپ باہر تشریف لے گئے, حلاق کو بلایا اور فرمایا بال کاٹو. حلاق نے جب بال کاٹنے شروع کیے تو روایت کے اندر آتا ہے وہ تمام صحابہ اکرام جو بیٹھے ہوئے تھے ہر ایک فوراً اٹھا اور دوڑا اور ہر ایک پھر اس فکر کے اندر لگ گیا کہ پہلے میرے بال کٹ جائیں, کیونکہ ان کو اب یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی چونکہ بال کٹوا رہے ہیں لہٰذا اب حکم میں تبدیلی نہیں ہو. یہ واقعہ پیش آیا. اس وقت صلح ہوئی تو صلح کے اندر 3 شرطیں منظور کی. اس میں سے پہلی شرط کیا فرماتے ہیں براء ابن عازب, دونوں صحابی ہیں, حضرت براء بھی اور ان کے والد حضرت عازب بھی, دونوں صحابی ہیں. فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے مصالحت فرمائی کہ حدیبیہ کے دن 3 شرطوں پر علی ان من اتاهم من المشرکین رده الیہم ومن اتاهم من المسلمین لم یردوه. نمبر 1 پہلی شرط یہ کہ اگر مشرکین میں سے کوئی مسلمان ہو کر اس درمیان میں آ گیا تو مسلمان اس کو واپس کریں گے, اور اگر کوئی ایمان والا نعوذ باللہ مرتد ہو کر چلا گیا تو وہ اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. اللہ کے نبی نے اس شرط کو منظور کیا. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر آج کے زمانے میں اس طرح کی شرطوں کو لگایا جائے تو کیا وہ صحیح ہوں گی؟ شافعیہ وغیرہ تو کہتے ہیں کہ ہاں, حنفیہ انکار کرتے کہ نہیں اب نہیں, یہ تو اس زمانے کی بات ہے جب جو ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا, لہٰذا اب اگر اس شرط کو لگایا جائے تو اس شرط کو منظور نہیں کیا جائے. وَعَلَىٰ أَن يَدْخُلَهَا مِن قَابِلٍ, اور دوسری شرط کفار مکہ نہیں لگائے گی کہ اب تو آپ واپس جائیں گے, آپ آئندہ سال آئیں گے اور 3 دن کے لیے آئیں گے, 3 دن سے زیادہ قیام کی اجازت نہیں ہوگی, یہ بھی شرط لگائی تھی. وَعَلَىٰ أَن يَدْخُلَهَا مِن قَابِلٍ, دوسری شرط. اور تیسری شرط کیا ہے؟ وَيُقِيمُ بِهَا 3 أَيَّامٍ. تیسری شرط یہ کہ بس آپ آئندہ سال بھی آ کر 3 دن کا اندر قیام کریں گے, 3 دن میں عمرہ کر کر عبادت کر کر فارغ ہو کر 3 دن کے بعد مکہ مکرمہ چھوڑ کر جائیں گے. یہ ہو گیا, آپ علیہ السلام واپس آ گئے. جب آئندہ سال آپ گئے, فلما دخلها, آئندہ سال جب آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے, مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے, ومضى الأجل, اور 3 دن پورے ہو گئے, خرج, تو آپ علیہ السلام معاہدے کے مطابق 3 دن کے بعد واپس ہوئے. مکہ مکرمہ سے جب نکلے, فتبعته ابنة حمزہ, سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو احد میں شہید ہوئے تھے, ان کی جو بچی وہاں پر تھی وہ حضور پاک علیہ السلام کے پیچھے پیچھے آئی. فتبعته ابنة حمزہ, سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جن کا نام عمارہ لکھا ہے مشہور قول پر, نام میں مختلف اقوال ہے, مشہور قول عمارہ کا ہے, وہ پیچھے پیچھے آئی حضور پاک علیہ السلام کو آواز دیتی ہوئی, یا امی یا امی, یا امی, اصل تھا امی یا کے ساتھ, یا کو حذف کر دیا گیا, یا اما, اے میرے چچا, اے میرے چچا. حضور پاک علیہ السلام تو ان کے چچا نہیں بلکہ ان کے باپ حضرت حمزہ اللہ کے نبی کے چچا ہیں. اس بچی کے چچا تو اللہ کے نبی نہیں بلکہ خود اللہ کے نبی کے چچا حضرت حمزہ ہیں. تو گویا کہ اس اعتبار سے تو چچادار بھائی ہیں حضور پاک علیہ السلام. پھر آپ کو چچا کیوں کہا؟ محدثین نے لکھا ہے عرب کی عادت پر. عرب کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنے بڑوں کو چچا کہہ کر پکارتے تھے. اسے آج بھی ہمارے ہاں بھی اگر کوئی بچہ اگر اپنے دوسرے کو کسی کو کہنا ہو تو
اور رشتہ داری نہ ہو تو کیا کہتا ہے؟ چچا ذرا بات تو سنو، چچا ذرا یہ تو بتلاؤ، چچا ذرا راستہ تو بتلاؤ. تو آدمی عام طور سے چچا کا لفظ استعمال کرتا ہے. تو عربوں کی عادت کے مطابق اس بچی نے اللہ کے نبی کو چچا کہا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ چونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حمزہ کے رضاعی بھائی ہیں. حضرت حمزہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اور آگے تیسرا لفظ آ رہا ہے حضرت زید ابن حارثہ. چونکہ حضرت زید ابن حارثہ نے آگے کہا تھا انہا بنت اخی. حضرت زید ابن حارثہ نے بچی کے بارے میں کہا تھا کہ میرے بھائی کی بچی ہے. تو حضرت زید کا تو حضرت حمزہ سے بھائی کا رشتہ نہیں. تو بھائی کا رشتہ کس اعتبار سے؟ رضاعت کے اعتبار سے. سویبہ جو ابو لہب کی بالی تھی، ان کا دودھ ان تینوں نے پی رکھا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حمزہ، حضرت زید ابن حارثہ. اس اعتبار سے یہ تینوں حضرات بھائی ہیں، رضاعی بھائی. تو جب باپ کا رضاعی بھائی بچی کے لیے کیا لگا؟ کیا لگا؟ رضاعت کے اعتبار سے چونکہ اللہ کے نبی بھائی ہوئے تو باپ کا بھائی چچا. اس اعتبار سے بچی نے اللہ کے نبی کو چچا کہا. یا ہم فتناولها علی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچی کو لینے کا ارادہ کیا کہ بھئی بچی کو گود میں لے لیں، لے کر چلیں. فاخذ بیدها، تو حضرت علی نے اس بچی کا ہاتھ پکڑا اپنے ساتھ چلنے کے لیے. فاختصم فيها علی وزید وجعفر، تو تینوں کے درمیان میں مباحثہ ہوا. حضرت علی، حضرت زید اور حضرت جعفر. حضرت جعفر حضرت علی کے بڑے بھائی، حضرت علی سے 10 سال بڑے ہیں. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ، ان تینوں کے درمیان میں آپس میں مناظرہ ہوا، یعنی مباحثہ. تینوں میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ حضرت حمزہ کی بیٹی کی پرورش وہ کرے. قال علی انا اخذتها، تو ہر ایک نے اپنی وجہ ترجیح بیان کی. حضرت علی نے کہا ارے پہلے تو میں نے دیا ان کو، پہلے میں ان کو پکڑنے والا، لینے والا. گویا کہ یہ نقطہ کے حکم میں، اور نقطے کا حکم کیا ہے؟ جو لے لے اس کا. لہذا یہ میری ہے، میری پرورش میں رہے گی. وہی بنت عمی، اور چونکہ حمزہ میرے چچا تھے لہذا یہ میرے چچا کی بیٹی ہے. حضرت جعفر نے فرمایا بنت عمی وخالتها تحتی، فرمایا کہ بھئی میرے بھی چچا کی بیٹی ہے، حمزہ تو میرے بھی چچا ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا؟ اس بچی کی خالہ، یعنی گویا کہ حضرت حمزہ کی اہلیہ اور حضرت جعفر کی اہلیہ دونوں بہنیں. فرمایا اس بچی کی ماں میرے، اس بچی کی خالہ میرے نکاح کے اندر ہے. وخالتها تحتی، اور بچی کی خالہ میرے نکاح کے اندر ہے. یہ وجہ ترجیح ہے مجھ کو. وقال زید بنت اخی، حضرت زید بن حارثہ نے کہا ارے بھائی میرے بھائی کی بیٹی ہے، ہم اور وہ رضاعی بھائی ہیں. تمہارا تو چچا اوپر ہو گیا، حمزہ تمہارے تو چچا لگتے ہیں لیکن میرے تو کیا ہیں؟ میرے تو بھائی ہیں. تو گویا کہ تمہارا حضرت حمزہ سے رشتہ واسطے سے، اور میرا حمزہ سے رشتہ بغیر واسطے. چچا کا مطلب ہوا درمیان میں ایک رشتے کا ہونا. چچا کا مطلب یعنی ان کے باپ ان کے بھائی. ابو طالب، علی ابن ابی طالب، ہم اور جعفر ابن ابی طالب، تو ان کے والد حمزہ کے بھائی، تو رشتہ درمیان میں ایک واسطہ آ گیا. تو حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ میرا حمزہ سے رشتہ بغیر واسطے کے ہے، لہذا بچی کی پرورش کا حقدار میں. یہ تینوں نے وجہ ترجیح بیان کی. فقضا بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لخالتها. ہمارے شیخ نے لکھا ہے چونکہ تینوں نے ایک ایک وجہ ترجیح بیان کی. حضرت علی نے کہا میرے چچا کی بیٹی، حمزہ نے کہا میرے چچا کی بیٹی، حضرت زید نے کہا میرے بھائی کی بیٹی. لیکن چونکہ حضرت جعفر کے ساتھ ایک دوسری وجہ ترجیح بھی تھی، وہ کیا؟ بچی کی خالہ کا ان کے نکاح میں ہونا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو ترجیح مرحمت فرمائی. ارشاد فرمایا فقضا بها النبی لخالتها، آپ نے اس بچی کے بارے میں فیصلہ فرمایا اس کے خالہ کے حق میں. اور یہ ارشاد فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ کا درجہ ماں کا ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
اب اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ماں اگر نہ ہو تو بچی کی پرورش کون کرے گی؟ خالہ کے درمیان میں اور بھی ہیں. ماں کی غیر موجودگی میں نانی کی غیر موجودگی میں دادی کی غیر موجودگی میں سگی بہن کی غیر موجودگی میں باپ شریک ماں شریک بہنیں، ان کے نہ ہونے کی صورت میں خالہ کا نمبر تو بہت بعد میں آتا ہے. اللہ کے نبی نے یہاں ماں کے بعد خالہ کا نمبر قرار دے دیا. اس سے استدلال کیا ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں ماں کے بعد پرورش کا حق خالہ کو ہے، اور اس روایت سے استدلال کرتے ہیں. جمہور علماء کی طرف سے یہ جواب دیا گیا ممکن ہے اس بچی کی نانی دادی موجود نہ ہو، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خالہ کے حق میں فیصلہ فرما دیا. چونکہ جہاں بچی آ گئی ہے یعنی مدینہ منورہ، چونکہ وہاں اس کی نانی دادی وغیرہ موجود نہیں تھی، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خالہ کے حق میں فیصلہ فرمایا. یہ حضرات جمہور علماء کی طرف سے جواب دیا گیا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام وقال لعلی انت منی وانا منک. اب چونکہ حضرت علی اور حضرت زید رہ گئے تو لہٰذا ان کی دل کی تسلی کے لیے چند جملے ارشاد فرمائے. حضرت علی سے فرمایا ارے بھائی علی تم مجھ سے ہو میں تمہارے سے ہوں، تمہارا اور ہمارا رشتہ تو بالکل یوں ہے، لہٰذا تمہیں رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ حمزہ کی بیٹی کی پرورش کا حق تم کو نہیں دیا گیا، ہمارا تمہارا رشتہ بہت قریب کا ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. ارے بھائی ہارون اور موسیٰ کے درمیان میں جو رشتہ تھا، آپس کی جو محبت اور تعلق تھا، وہی تعلق اور رشتہ میرے اور تمہارے درمیان، یہ آپ نے ارشاد فرمایا. اور حضرت جعفر سے فرمایا اشبہت خلقی و خلقی. ارے بھائی تم میرے سے شکل و صورت میں اور اخلاق میں بہت مشابہ ہو. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اشبہت خلقی و خلقی، تمہیں میرے ساتھ مشابہت حاصل ہے صورت میں بھی سیرت میں بھی، یہ خلق اور خلق. اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انت اخونا و مولانا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم ہمارے بھائی ہو و مولانا. مولا کا ایک ترجمہ تو آزاد کردہ غلام، تو بات بالکل صحیح ہے. اور مولا کے ایک معنی محبوب کے بھی آتے ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام کے حضرت زید بن حارثہ محبوب تھے. ان کو حب رسول اللہ کہا جاتا تھا، اللہ کے نبی کے محبوب. تو آپ نے ارشاد فرمایا انت اخونا و مولانا. بخاری اور مسلم کی روایت. غیر مقلد یوں کہتے ہیں کہ مولا کا اطلاق غیر اللہ پر جائز نہیں. المولا هو اللہ. مولا کون ہے؟ مولا صرف اللہ ہے. مولا بمانا کارساز. اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں کہ مولا کا لفظ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. مولا کے ایک معنی کارساز ہونے کے آتے ہیں، اس معنی کے اعتبار سے مولا کون ہے؟ اللہ. لیکن مولا کے ایک معنی محبوب کے بھی آتے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت زید کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں انت اخونا و مولانا. اور قرآن نے مولا کا اطلاق تو جہنم کے اوپر بھی کیا ہے. 27ویں پارے کے اندر ہی مولاکم وبئس المصیر، اوپر جہنم کا تذکرہ ہے، جہنم کے تذکرے کے بعد کفار سے خطاب ہے ہی مولاکم، یہی تمہارا مولا ہے، یعنی یہی تمہارا ٹھکانہ ہے. تو مولا کا اطلاق مختلف معانی کے اوپر ہوتا ہے. لہذا غیر مقلدین کا یہ کہنا کہ مولا کا اطلاق غیر اللہ پر جائز نہیں ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی یہ بات غلط ہے. کیونکہ قرآن میں مولا کا اطلاق جہنم کے اوپر کیا جا رہا ہے. احادیث شریفہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ پر مولا کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں انت اخونا و مولانا. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني
هذا كان بطني له ريعان وثدي له سقان وحجري له حبان وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحه رواه أحمد وأبو داود. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. ما قبل میں اس سند کی تفصیل گزر چکی ہے. جو کہ اندر بتایا گیا تھا کہ عن ابی عن جدی کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے. اگر ضمیر عمرو کی طرف لوٹ رہی ہے تو پھر سند منقطع ہے، اور اگر ضمیر شعیب کی طرف لوٹ رہی ہے تو سند متصل ہے. یہاں سند کے متصل ہونے کی صراحت کر رہے ہیں. عبداللہ ابن عمرو، گویا کہ ضمیر کا مرجع شعیب ہے، کیونکہ شعیب اپنے باپ سے اور پھر اپنے دادا یعنی عبداللہ ابن عمرو کے واسطے سے روایت نقل کر رہے ہیں. ایک عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان ابنی ھذا کان بطنی لہ وعاء، میرا بیٹا کہ یہ میرا پیٹ پہلے اس کے لیے برتن تھا، یعنی جب تک حمل کی صورت میں تھا تو میرا پیٹ اس کے لیے ظرف بنا ہوا تھا، برتن بنا ہوا تھا، میں نے اس کو اپنے پیٹ کے اندر رکھا 9 مہینے. وَثَدِي لَهُ سِقَاءً، اور جب وہ دنیا میں آیا تو میرا سینہ اس کے لیے مشکیزہ بنا، یعنی میرے دودھ سے اس نے پرورش پائی. وَثَدِي لَهُ سِقَاءً، رضاعت کے زمانے میں میرا سینہ میرا پستان اس کے لیے مشکیزہ بنا. وَحِجْرِي لَهُ حِبَاءً، حجر اور حجر دونوں طرح اس کو پڑھا گیا، اور میری گود اس کے لیے گہوارہ بنی. میں نے اس کو اپنی گود میں لے کر پالا، اپنے ہاتھ میں لے کر. حجر کا اطلاق نیچے ہوتا ہے، بغل سے نیچے. میں نے اس کو اپنی گود میں پالا، میری گود اس کے لیے گہوارہ بنی. اور جب وہ کچھ بڑا ہو گیا وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، پھر اس کے باپ نے مجھ کو طلاق دے دی. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ بچے کو مجھ سے چھین لے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِهِ، تم اپنے بچے کی زیادہ حقدار ہو جب تک کہ تم نکاح نہ کرو. چنانچہ جمہور علماء اسی کے قائل ہیں. ماں باپ کے درمیان علیحدگی ہو جانے کی صورت میں بچے کی پرورش کا حقدار کون ہے؟ ماں. حضرات ائمہ اربعہ اسی کے قائل ہیں. انت احق بہ، ماں زیادہ حقدار ہے بچے کی پرورش کی. حضرات ائمہ اربعہ کا مذہب یہی ہے. اور بچے کی پرورش کے حقدار کب تک ہے؟ حنفیہ فرماتے ہیں جب تک کہ وہ بچہ سمجھدار نہ ہو جائے. اور سمجھدار کتنا کیا؟ یعنی خود سے کھانے لگے، پینے لگے، قضاء حاجت کرنے لگے، لباس پہننے لگے. اس کے بارے میں عمر کے بارے کے اعتبار سے مختلف اقوال ہیں. راجح اور مفتہ بھی قول 7 سال کا ہے، 8 سال کا بھی قول ہے، 9 سال کا بھی قول ہے. لیکن امام خصاب رحمۃ اللہ علیہ سے 7 سال کا قول نقل کیا گیا. تو 7 سال کی عمر تک بچہ کس کے پاس رہے گا؟ ماں کے پاس، لڑکا ہو یا لڑکی. اس لیے کہ 7 سال تک بچہ چھوٹا ہے، لہذا اس کے اوپر شفقت کی ضرورت ہے، اور شفقت زیادہ ماں کے اندر پائی جاتی ہے. اور جب وہ 7 سال کا ہو گیا اگر لڑکا ہے تو تربیت کی ضرورت ہے، لہذا تربیت باپ کر سکتا ہے. اور اگر لڑکی ہے تو چونکہ بڑی ہو گئی اب اس کی عزت کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور عزت کی حفاظت کون کر سکتا ہے؟ باپ کر سکتا ہے. دوسرا قول حنفیہ کا یہ ہے کہ لڑکی اگر ہے تو بلوغ تک ماں کے پاس رہے گی. اس لیے کہ کھانا پکانا، سینا پرونا، دوسرے گھر کے کام کاج یہ کون سکھلا سکتی ہے؟ یہ ماں سکھلا سکتی ہے. دوسرا قول. اور جب وہ بلوغ کی مدت کو پہنچ جائے تو اس کی عزت کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور بچی کی عزت کی حفاظت صرف باپ کر سکتا ہے، کیونکہ ماں تو خود کمزور ہے، عورت ہے، لہذا بچی کی حفاظت باپ کر سکتا ہے. اگر باپ ہی بچی کی طرف سے لاپرواہ ہو جائے تو بچی بگڑتی ہے، کیونکہ ماں تو شفیق ہونے کی بنا پر اس کے لاڈ اور پیار اٹھاتی ہے. اس کی عزت کی حفاظت بچی کے باپ کر سکتا ہے. اس لیے فرمایا گیا انتی احق بہ ما لم تنکحی، جب تک کہ تم کیا نہ کر لو؟ دوسرا نکاح نہ کر لو. ماں باپ کے درمیان علیحدگی ہو جانے کے بعد
بچے کی پرورش کی حقدار ماں ہے جب تک کہ وہ دوسرا نکاح نہ کرے. لیکن حنفیہ نے اس کو ایک قید کے ساتھ مقید کیا، ما لم تنکحی بنکاح غیر محرم. اگر ماں نکاح دوسرا کر رہی ہے غیر محرم سے، اس کا غیر محرم، بچی کا غیر محرم، تو پھر تو ماں کا حق حضانت ثابت ہو جائے گا. اور اگر ماں نے نکاح دوسرا کیا ہے بچی ہی کے محرم سے، تو پھر ماں کا حق حضانت ثابت نہیں ہوگا. جیسے ہندا اور زید دونوں میاں بیوی ہیں، پھر زید نے ہندا کو طلاق دے دی، کیا استقال ہو گیا؟ عزت گزار دینے کے بعد بچی کی پرورش کا ہندا کا ہے. اب ہندا دوسرا نکاح کر رہی ہے، کس سے؟ اپنے سابقہ شوہر کے بھی بھائی. تو بچی کا کیا لگتا ہے؟ یا تو چچا یا تایا. بڑا بھائی ہے تو تایا اور چھوٹا بھائی ہے تو چچا، اور چچا اور تایا بچی کے لیے محرم ہے. تو ماں دوسرا نکاح تو کر رہی ہے لیکن بچی کے محرم سے کر رہی ہے، تو ایسی صورت میں ماں کا حق حضانت ثابت نہیں ہے. اس لیے حنفیہ نے اس کو مقید کیا ما لم تنکحی بنکاح غیر محرم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين ابيه وامه رواه الترمذي. اس روایت کے اندر ایک مسئلہ بیان کیا گیا، چھوٹے بچے کی پرورش کا حق ماں کو ہے یا بچے کو اختیار دیا جائے. ماں باپ کے درمیان علیحدگی ہو گئی، اب علیحدگی ہو جانے کے بعد پرورش کا حق کس کا؟ حنفیہ تو فرماتے ہیں پرورش کا حق ماں کو، ماں کے عدم موجودگی میں نانی کو، اس کے عدم موجودگی میں دادی کو، اس کے عدم موجودگی میں بہن کو، اس کے عدم موجودگی میں خالہ. حضرت امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں بچے کو اختیار دیا جائے گا، بچے کو اختیار دیا جائے گا. ادھر ماں کو بٹھا دیا جائے، ادھر باپ کو بٹھا دیا جائے، بچہ درمیان میں. ارے بھائی دیکھو تمہاری یہ ماں ہے، تمہارا یہ باپ ہے، تم کس کے ساتھ رہو گے؟ بچہ جس کے ساتھ رہنے کو اختیار کر لے اسی کو بچے کو سونپ دیا جائے گا. یہ حضرت امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جب بچہ ذرا کچھ سمجھدار ہو جائے، ایک بچہ تو وہ ہے 5 مہینے کا، 6 مہینے کا، 1 سال کا، جس کو کچھ پتا ہی نہیں، وہ تو ماں کے پاس رہے گا. لیکن جب بچہ کچھ بڑا ہو جائے، سمجھ آ جائے، تو کیا حکم ہے؟ اس روایت کے اندر اسی کو بیان کیا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اختیار مرحمت فرمایا اس کے باپ اور ماں کے درمیان. اگلی روایت بھی یہی ہے، اس میں بھی یہی فرمایا گیا. ایک عورت حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئی، آ کر اس نے عرض کیا کہ میرا شوہر یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے کو لے جائے، اور حال یہ ہے کہ وہ بچہ مجھ کو میری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. وقد سقانی و نفعنی، سقانی میرے لیے پانی لے کر آتا ہے، کنویں سے پانی لے کر آتا ہے، ونفعنی اور مجھ کو اور فائدہ پہنچاتا ہے، یعنی میری اور ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بچے سے، ارے یہ تمہارا باپ ہے اور یہ تمہاری ماں، فخذ بیدی ایہما شئت، ان میں سے جس کا چاہے ہاتھ پکڑ لو، یعنی خود اختیار کر لو کس کے ساتھ رہنا ہے. فاخذ بیدی امہ، اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا، فانطلقت بہ، ماں اس کو لے کر چلی گئی. تو ان دو روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بچے کو اختیار مرحمت فرمایا. امام شافعی اور امام احمد اسی کے قائل ہیں. وہ یہی فرماتے ہیں جب بچہ کچھ بڑا ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، تو اس کو اختیار دے دیا جائے. اور ان روایات سے استدلال کیا ہے امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل. امام ابو حنیفہ اور امام مالک عدم تخییر کے قائل ہیں کہ بچے کو اختیار نہیں دیا جائے گا. تو یہ روایات تو خلاف ہوئی، کیونکہ ان روایات کے اندر اختیار دیا گیا. تو حنفیہ مالکیہ کی طرف سے ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ وہ بچہ چھوٹا نہیں تھا،
بلکہ وہ بچہ مراہق یا بالغ ہو چکا تھا. وہ بچہ مراہق یا بالغ یعنی سمجھدار ہو چکا تھا. بالکل چھوٹا بچہ نہیں تھا 4 سال کا 5 سال کا، بلکہ یا تو وہ مراہق یا پھر بالغ ہو چکا تھا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ کی اگلی روایت ماں خود کہہ رہی ہے قد سقانی و نفعنی. اور اگلی فصل کی روایت آ رہی ہے، فصل الثالث کی روایت ہے حضرت ہلال ابن اسامہ کی. یہ روایت آ رہی ہے، اس روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ ماں نے یوں کہا تھا وقد سقانی من بئر ابی عنابہ، یہ بچہ میرے لیے بئر ابی عنابہ سے پانی لے کر آتا ہے. اور بئر ابی عنابہ ایک روایت کے مطابق مدینہ منورہ سے 1 میل کے فاصلے پر اور ایک روایت کے مطابق 3 میل کے فاصلے پر تھا. حضرات حنفیہ اور مالکیہ یہ فرماتے ہیں 4-5 سال کا بچہ 3 میل سے پانی کھینچ کر نہیں لا سکتا. معلوم ہوا کہ وہ بچہ کیا ہو چکا تھا؟ کم سے کم مراہق ورنہ بالغ ہو چکا تھا. اور اس کا اختیار ہمارے نزدیک بھی درست ہے. جب وہ اس عمر کو پہنچ چکا ہے، مراہقت کو پہنچ چکا ہے یا بلوغ کو پہنچ چکا ہے، تو ہمارے نزدیک بھی اختیار دیا جا سکتا ہے. ایک جواب تو حنفیہ کی طرف سے یہ دیا گیا، اور دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے یہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کے بارے میں دعا فرمائی. باپ اس کا کافر تھا، غیر ایمان والا، ماں مسلمان تھی. باپ کافر تھا اور ماں مسلمان تھی. علیحدگی ہو گئی. جو اس زمانے کی بات ہے جب غیر ایمان والے کے ساتھ نکاح جائز تھا، پھر اب دونوں کے درمیان میں علیحدگی ہوئی. علیحدگی ہو جانے کے بعد حکم تو یہی ہے کہ بچے کی پرورش کون کرے گا؟ ماں. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خیال ہوا کہ اگر بچہ ماں کے حوالے کر دیا جائے گا تو وہ یوں کہیں گے کہ انہوں نے مسلمان ہونے کی رعایت کی. میں چونکہ غیر ایمان والا تھا اس لیے بچہ مجھ کو نہیں دیا. الزام کہتا لگائیں گے طرفداری کا. وہ غیر ایمان والا باپ الزام لگائے گا طرفداری کا. اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا اس موقع پر؟ تخییر، اختیار، چاہے طرفداری کا الزام نہ لگائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی. ماں کو ادھر بٹھایا، باپ کو ادھر بٹھایا، بچے کو بیچ میں بٹھایا اور پھر دعا کی اے اللہ اس کو رہنمائی مرحمت فرما. اے اللہ جو اس کے لیے بہتر ہو، اے اللہ اس کی طرف کی رہنمائی فرما. یہ آپ نے دعا فرمائی. روایت کے اندر آتا ہے بچہ پہلے اٹھ کر باپ کی طرف چلنا شروع کیا. بچہ پہلے باپ کی طرف جانا شروع ہوا. اللہ کے نبی نے دعا کی کیونکہ وہ تو غیر ایمان والا ہے باپ. تو آگے اس کی ایمانی زندگی کا مسئلہ تھا، آگے کی زندگی کے ایمان کا مسئلہ تھا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حق میں دعا فرمائی. تو وہ بچہ پلٹ کر ماں کی طرف آ گیا. حنفیہ اور مالکیہ فرماتے ہیں چونکہ وہاں پر تو ایک ضرورت کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تخییر کو اختیار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی فرمائی، جس کی وجہ سے اللہ نے بچے کو رہبری اور رہنمائی فرما دی اس کی طرف جو اس کے لیے بہتر تھا. آج کے زمانے میں تو کوئی ایسا ہے نہیں، لہٰذا حنفیہ اور مالکیہ فرماتے ہیں تخییر کی اجازت نہیں. نیز اوپر کی روایت متفق علیہ روایت حضرت حمزہ کی بیٹی کا واقعہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں تخییر نہیں فرمائی بلکہ آپ نے وہاں فیصلہ فرمایا کس کے حق میں؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں. حنفیہ فرماتے ہیں اگر تخییر کی اجازت ہوتی تو وہاں پر بھی تخییر اختیار کی جاتی، لیکن آپ نے وہاں تخییر اختیار نہیں کی بلکہ آپ نے وہاں پر فیصلہ فرمایا. یہاں تخییر فرمانا ایک عارض کی بنا پر تھا، اور وہ عارض کیا تھا کہ طرفداری کا الزام نہ لگے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے اللہ نے اس بچے کی رہبری اور رہنمائی فرمائی. تو فرماتے ہیں خیر غلاما بین ابیہ و امیہ. اور اگلی روایت کیا ہے؟ ابو ہریرہ کی ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
اور آ کر اس نے کہا کہ میرا شوہر یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے کو لے جائے، وقت سقانی و نفعانی، اور حال یہ ہے کہ وہ مجھ کو پانی پلاتا ہے، سیراب کرتا ہے اور مجھ کو نفع بھی پہنچاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بچے سے، ارے بھائی یہ ایک طرف تمہارا باپ ہے اور دوسری طرف تمہاری ماں ہے، ان میں سے جس کا چاہے ہاتھ پکڑ لو۔ فأخذ بيده، اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے اس نے ماں کا ہاتھ پکڑا، کیونکہ باپ کافر تھا۔ فانطلقت به، تو ماں اس بچے کو لے کر چلی گئی۔ تو حنفیہ نے اس کا جواب یہی دیا کہ اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے، اور دوسرا جواب وہ دیا گیا جو ابھی الفصل الثالث کے اندر روایت آ رہی ہے کہ وہ بچہ سمجھدار ہو چکا تھا، بڑا ہو چکا تھا، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو اختیار مرحمت فرمایا۔ نیز حنفیہ فرماتے ہیں دور خلافت صدیقی میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ حضرت جبیلہ کو طلاق دے دی۔ حضرت جبیلہ سے ایک لڑکا تھا عاصم نام کا، حضرت عاصم، حضرت عمر فاروق ایک دن مسجد قباء گئے تو دیکھا ان کا وہ بچہ وہاں پر موجود، عاصم بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، سمجھدار بچہ ہو چکا تھا، وہ وہاں پر کھیل رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے کو لے کر آ گئے، ان کا بیٹا تھا وہ اپنے بچے کو لے کر آ گئے۔ والدہ آئی جمیلہ، جن سے علیحدگی طلاق ہو چکی تھی، انہوں نے آ کر کہا کہ بچے کی پرورش تو میں کروں گی۔ معاملہ پہنچا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت، کیونکہ ادھر سے حضرت جمیلہ نے کھینچا، ادھر سے حضرت عمر نے کھینچا۔ روایت کے اندر آتا ہے، بعض روایت کے اندر، کہ بچہ رونے لگا، کیونکہ ادھر ماں ادھر باپ دونوں کھینچ رہے ہیں، تو بچہ رونے لگا۔ مسئلہ پہنچا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حنفیہ مالکیہ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر نے تخییر کا طریقہ اختیار نہیں فرمایا کہ یوں کہا بھائی ادھر باپ ہے اور ادھر ماں ہے، جس کے ساتھ جانا چاہو چلے جاؤ، بلکہ باوجود اس کے کہ معاملہ عمر فاروق کا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ ماں کے حق میں فرمایا بچہ کس کی پرورش میں رہے گا؟ ماں کی پرورش میں رہے گا۔ ان واقعات سے، ان روایات سے حنفیہ مالکیہ نے استدلال کیا ہے کہ تخییر یہ مستقل کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ وہ ایک عارض کی بنا پر تھا۔ اصل حکم یہی ہے کہ بچہ سمجھدار ہونے تک ماں کی پرورش میں رہے گا، اس کے بعد اس کو باپ کی تربیت میں